تشریف فرما علماء سیوکار قراء و حفاظ کرام شہر تو دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس مکرم بزرگوں اور عزت مآب نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اجدی اس ماہانہ عظیم الشان محفل بسلسلہ 11ویں شریف اس دے اندر آپ تمامی دی تشریف آوری کو بندائے احکر اور افکر دی حاضری کو جامعہ مسجد نورانی دی انتظامیہ نمازی حضرات اہل محلہ خصوصاً اس جامعہ مسجد دے امام و خطیب اور اہل محلہ دے استاذ محترم قبلہ قاری محمد ضیاء القادری اور جنہاں نے آپ دے نال اس بزم سعید کو سجاون دے وچ دامے دل میں سکھ نے شرکتاً جس لحاظ نال بھی اپنے رزق حلال کو خلوص کو اور حاضری کو یقینی بنائے، اللہ تعالیٰ تمامی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تمامی دی روزی روزگار رزق حلال دے اندر اور اساں ساری دی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ دینی لحاظ نال کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے، اساں کو زندگی اسلام دے خاتمہ تے ایمان دے صدقے نبی آخر الزمان دے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وسیلہ گرامی، یقیناً ایک عظیم علمی اور فکری خطاب آپ سماعت فرمینے بیاوے محسن ملت ہمدرد اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد رضا سیالوی زید شرف ہودہ بطور سبق میں آپ کو قرآن پاک تو اور حدیث پاک تو کچھ باتاں عرض کرنا چاہنا۔ آغاز کریں دے ہیں 5ویں سپارہ قرآن پاک کا اور ان کا 14واں رکوع سورہ الدخان رکوع اول ابتدائی 6 آیات بینات انہیں ترجمہ اور تفسیر تو یہ 6 آیات سورہ الدخان دیا ترجمہ نال سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے حامیم اللہ اعلم بمرادہ بذالک بھی فالکتاب المبین، معنی قسم ہے کتاب مبین دی۔ قسم اٹھاون والا کون ہے؟ اللہ۔ قسم پہ اٹھیں دی کتاب دی اور وہ کتاب دی صفت المبین۔ اساری سریکی بولی دے اندر معنی ہے بڑھ دے قسم ہے وہ کتاب دی جڑی حق اور سچ دا نتارہ کرنا لی، ایسی کتاب جڑی جائز اور ناجائز کو، غلط اور صحیح کو، حلال اور حرام کو، حق اور باطل کو نکھیڑن والی ہے۔ فل کتاب المبین، قسم ہے وہ کتاب دی جڑی حق اور سچ کو واضح بیان کرنے والی ہے۔ قسم اٹھا کے اللہ نے جواب قسم کے ارشاد فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک اساں نازل کی تھے اتاری اللہ ہے ای کتاب کو ایسی رات دے اندر کہ جنہی رات ہی برکتے آلی۔ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ، بے شک اساں ہی بر وقت لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 کیا ہے؟ فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت دانائی والے کام کو فن بدا لیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ امر من عندنا، یہ فرمان صادر ہو دے سارے جناب تو
انا کننا مرسلین، بے شک کل پیغمبران کو، مرسلین کو اور رسولان کو اساں ہی بھیجن والے ہیں۔ رحمتا من ربک، تیرے رب دے طرفوں دا رحمت ہی رحمت ہے۔ انہو ہوا، بے شک وہ ذات ہی تا ہے، السمیع جنہی ہر کہیں دی ہر گال کو سنن والی، العلیم بے شک وہ ذات ہی تا ہے جنہی جگ سارے کو، کائنات ساری کو جانن والی ہے۔ عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، یقیناً کہ لفظی ترجمہ جرا آپ نے سماعت کی دے، ان تشریحانہ انداز خلاصتاً جد باتہ سماعت فرمو۔ انہیں پاک آیات میں اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی قسم اٹھا کے ایک رات دی عظمت کو بیان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب نے قرآن دی قسم اٹھا کے فل کتاب المبین فرما کے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرمایا بلکتے آلی تا وہ رات ہے کہ جڑی رات جیسا قرآن کو نازل کی تھے۔ نبی سید نوکر غلام شاگرد مرید صحابی سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بعض اصحاب النبی، حضرت اکرمہ بھی اور نبی سید پاس صحابہ، او فرمیدن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی قسم اٹھا کے جس رات کو برکت رکھے اور جس رات کو رب نے رحمت رکھے، وہ فرمیدن وہ رات شب برات ہے۔ وہ رات کیڑی رات ہے؟ شب برات، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان دی نصف رات، یعنی شعبان مہینے دی 8 والی رات، مطلب ہے شب برات 15 شعبان دی رات۔ صحابی آنے ساتھوں میں سمجھ آتے کہ لیلۃ مبارکہ رب نے جس رات کو فرمائے اور جس رات دی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی قسم اٹھا کے بیان کی تھے، وہ فرمائے اتھا جنہی رات دا ذکر ہے وہ شعبان دی 15 والی رات ہے، اور وہ رات کو شب برات آکھیا ہوئے دے۔ یقیناً علماء موجود اور آپ سارے پڑھے لکھے دوست جان دے ہوئے 30 بارہ قرآن پاک دا سورۃ القدر اتھا اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اساں یہ قرآن پاک کو نازل کیتے لیلۃ القدر کے اندر، اور لیلۃ القدر جنہی رات ہے وہ تو رمضان المبارک دی آخری دہائی آخری عشرے کے اندر تاک رات میں موجود ہے۔ ہن 5ویں سپارہ آدھے کہ قرآن نازل تھے شب برات دے اندر، 3 سپارہ آدھے قرآن نازل تھے 7ویں رمضان دے اندر۔ ہن روح باتہ کی میں سمجھو، مفسرین آدھے روح باتہ ہی ایسی میں لوح محفوظ تو قرآن نازل تھے یک بار کی ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا کی طرف، لوح محفوظ تو قرآن لہے آئے سارے دا سارا آپ پہنچے آسمان دنیا تھے، اور رات آئی شب برات فل آسمان دنیا کو لو قرآن سارے پاک نبی دے سینے تے اندر آئے کہ 23 سال تک جب میرے آخری آیت ہے یہ اور رات آئی 7ویں رمضان دی رات، مطلب ہے لیلۃ القدر بھی برحق اور شب برات دی عظمت بھی برحق۔ اور اس پیاری رات دے بارے اللہ تعالیٰ فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت دانائی آلا کام باپ لیتا میں دے تقسیم کر لیتا میں دے وہ شب برات کے اندر۔ اس مقام دوتے بھی چند جملے سماعت فرماؤ تفسیری انداز ہے۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وصف المثانی، اندر جملے ہیں کہ تدفعو نسخت الحروب والسلاسل والفتن والخصف والمسخ، کہ 15 شعبان دی رات تو لے کے اگلے سال 15 شعبان دی رات تک کتنے زلزلے ہو سن، کتنے شہریں دوتے زلزلہ ہو سن، اور کتنی عمارتہ زمین بوس تھی سن، کتنے شہر زمین دوست تھی سن، اور کتنا جنگہ ہو سن، کتنا لڑائیاں ہو سن، کتنے فسادات ہو سن، کتنے انسانے کے شکلہ پھر سن، اور کتنے مقام دوتے زمین شہر دے شہر نگل ہوئے سن۔ اس سارے فیصلے 15 شعبان دی رات تھی، یعنی ہر سال 15 شعبان دی رات، اگلے سال 15 شعبان دی رات تک زلزلے کتنے ہو سن، فتنے کتنے ابھر سن،
اور خاص کتنا ہو سی، کتنی عمارتہ زمین دوست تھی سن اور کتنی عمارتہ زمین بوس تھی سن، اور کتنا جنگوں کتنا لڑائیاں ہو سن، یہ پورے سال کی لسٹ خدا حوالے فرما رہے تھے الہ جبریل علیہ السلام کہ پورے سال اندر کتنے کتنے سلاسل، کتنے فتن، کتنے خط اور کتنے مست ہو سن، یہ پوری لسٹ کہنے حوالے ہوگی حضرت جبریل علیہ السلام دے۔ اور تدفع نسخۃ الارزاق کہندی روسی وچ ودھارا ہو سی، کہندے ٹکر خسارا ہو سی، کہندی موڑی چپ ہو سی اور کہہ کو نفع دی بہار مل سی، کیڑا دھر بردر در ٹھوکرے کھو سی، پروار بھی ٹکر پورا خوشیاں نال پھی سی، اور کون ہے کہ جیسے کو گلی جلے تھے رزق ناس، کہہ کو خدا گھر دل دی عطا کرے سی، اور یہ پورے سارے کون ہے جے کو کاسا جوا خدا در در پنوے سی، یہ فیصلے 15 شعبان دی رات ہے۔ مسئلہ سمجھے، اور یہ لسٹ کہنے حوالے ہوتی ہے الہ میکائیل علیہ السلام، عظیم فرشتے میں جو ایک فرشتہ ہے میکائیل علیہ السلام، ایندے ذمہ ہونے کے پورے سال روزی کتنی، رزق کتنا، تنگی یا کشادگی، خوشحالی، غریبی، ناداری اور مفلسی یا مالداری، یہ سارا سال دا کورس خدا نصاب لسٹ بنا کے حوالے فرما رہے تھے حضرت میکائیل علیہ السلام دے۔ اور تیسرا جملہ قابل توجہ کہ 15 شعبان دی رات گن کے اگلے سال 15 شعبان دی رات تک پورے سال ہے کتنے بادل ہو سن، کتنے جھاگ سن، کتنی کھمڑ کھم سے، اور کتنا ہواما ہو سن، اور کتنے طوفان ہو سن، کتنے سیلاب ہو سن، کتنی سردی اور کتنی گرمی ہو سن، یہ پورے سال دا لسٹ بنا کے نظام خدا حوالے کرنے دے الہ اسماعیل علیہ السلام۔ آسمانات نوکری لیون والا ایک فرشتہ ہے جنہیں دا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اور چوتھی لسٹ کہنے حوالے ہے وہ انتہائی آتا ہے میں کو ایک عبرت لیون والی لسٹ ہے تدفع نسخۃ المصائب والاموات۔ کس بندے کو لو آپ بیماری ہو سی، کہنے کو لو لاچاری ہو سی، کس دے گردے فیل ہو سی، کہنے کو لو بواسیر ہو سی، کہنے کو لو شوگر ہو سی، پورے سال کے اندر کہنے کو لکوہ ہو سی، کہنے کو فالج ہو سی، اور کتنے لوگوں نے گردے فیل ہو سی، کتنے کو بیماری اپنی لپیٹ کھینچ سی، اور کتنے لوگوں کو خدا صحت دی بہار دے سی، اور کتنے گھر ہیں کہ جتا کوہرام ہو سی، جتا مقام ہو سی، جتا فوت کی دا اعلان ہو سی، کتنا ماما دیا چھوڑیاں خالی تھی سن، کتنے بچے یتیم ہو سن، اور کتنا عورتیں بیوہ رنڈنی ہو سن، اور کتنے گھر ہو سن کہ جتنا موت دے فوت کی دا اعلان ہو سی۔ یہ پورے سال کی لسٹ خدا حوالے فرمانے دے الہ اسرائیل علیہ السلام۔ یہ سمیں ہو سو گئے تقریباً کوئی محلہ، کوئی گھر، کوئی شہر ایسا نہیں کہ جتنا اس پیارے فرشتے دی آمد نہ تھی۔ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، این حوالے ہے نسخۃ المصائب، مصیبتاں، تکلیفاں، بیماریاں، لاچاریاں، معصوریاں، مجبوریاں اور کمزوریاں، ضعیفیاں، ناتوانائیاں، یا طاقتوری، جوانی، شباب، جوانی، صحت دی بہار، خوشی یا غم، یہ سارے سال کی لسٹ خدا حوالے فرما رہے تھے الہ اسرائیل علیہ السلام۔ اتنی پیاری رات کہ پورے سال دے فیصلے وہ بھی تائیں تے میں دے ہمارے نام، لہذا وہ تائیں سیانے بزرگوں، نوجوان کو اور میں احکر انسان کو شعبان دی رات اثر کیا کرنا ہے، سارے ذمہ پاک نبی سے کم کیا ہے، یاد ہے نا؟ آخر خاص کال ہے سارے فرشتے اور رب نے طرف وہ سارا کچھ نظام کو ایک انسان دکھا دا، چاہے میں نے تیری میری غربت دا، امیری دا، صحت دا، بیماری دا، موت یا زندگی دا فیصلہ پہ ہوگا ہوئے، اس رات جناب کو اور میں احکر کو کیا کرنا چاہیے؟ چلتے ہیں مولائے مرتضیٰ دے دربارے، مولائے مرتضیٰ شیر خدا آصف اللہ الخالد علی شبن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرمیدن قال رسول اللہ، یہ گال اللہ دے رسول دے دی، مطلب علی بات فرمیدن میں ہر راوی اصل فرمان، اصل حکم احکام آقا نامدار سرور کائنات مفخر موجودات سیرت بسم کائنات احمد مجتبی حضور حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. علی پاک فرمائے جو پاک نبی سے فرمائے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان. میں یا ڈھاکی بولی وچ مانا عرض کراں حدیث آدھی کہ تو ہی جیدہ ہوئے زندہ حیات موجود ہوئے کہ شب براتی آمدے. سبحان اللہ. اگر ٹول گئی مر گئی گزر گئی فل مکلف ہی نہیں. اگر مکلف ہی آگے ہی بالغ صحیح ہے تو بھی زندہ ہی حیاتی موجود ہے کہ 15 شعبان کی رات آ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا لیلہ ساری رات شب برات اندے دربار حاضر موجود رہا ہے. سبحان اللہ. قوموا لیلہ ساری رات کا قیام کرا ہے. سبحان اللہ. اور سرے کے معنی بڑھتے ہیں جو ساری رات اندے دربار پیرے میں بھر موجود رہا ہے تو پندے رہا ہے. سبحان اللہ. اندی بارگاہ اپنی آسی انکساری تواضع اور نال آپ دعائی مندے رہا ہے نال قوموا لیلہ ساری رات قیام جاری رکھا ہے. اور اتھا قیام مطلق نہیں مقید ہے قیام الصلاۃ کہ 15 شعبان دی ساری رات کہ تو سر قیام اچ رہنے رکوع اچ رہنے سجود اچ رہنے التحیات اچ رہنے ذکر یار تسبیحات و تحلیلات تلاوت قرآن ہے اور ذکر خدا ہے بند مصطفیٰ ہے. یہ ہر مومن دی ادا ہونی چاہیے شب برات. سبحان اللہ. اور ساری رات نہ سمنے نہ بستر نہ نیند نہ استراحت نہ آرام بلکہ ساری رات جاری راسی سجود رکوع تے قیام. پیغام آپ سن چکے ہو اس محفل دے انعقاد دے اب جناب کوئی پیغام پہنچ گیا یقیناً جان دے پہلے بھی ہونا یاد تازہ ہو دے بیٹری چار تاکہ بار بار سا اپنی ذمہ داری جڑی ہے وہ صحیح معنی ادا کر سکے. 15 شعبان دے حوالے نال رات دا یہ پیغام اور حدیث پاک دا اس تو اگلا جملہ کیا ہے نبی سے فرمایا سومو نہارا 15 دے دن دا روزہ بھی تسا رکھنا رات دا قیام بھی تسا کرنے یہ دا روزہ بھی تسا رکھنا 15 دی رات چلسی قیام اور دن دا چلسی سیام روزہ. اور موجود ہے روح المانی دے اندر کہ تعدلو عشرین حجۃ مبرورہ 15 شعبان دی رات دی نفل عبادت مخصوص اور اتنا مقام رکھ دیئے کہ مقبول قبول فی حج ایک پاس ہے شب رات دی نفل عبادت دا ثواب ایک پاس ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تعدلو عشرین حجۃ مبرورہ کہ 20 مقبول حج دا ثواب ایک طرف شب برات دی نفل عبادت دا ثواب ایک طرف 20 مقبول حج یعنی فی حج مقبول دا ثواب جتنا ہے شب برات دی نفل عبادت دا ثواب اس دے برابر ہے. اور اگلا جملہ کہ ایک سال مسلسل بلا ناغا روزانہ سردی ہے گرمی ہے ہنالے سیالے پوے ہاڑ ہے جون ہے جولائی ہے جنوری ہے یا فروری ہے ایک سال دے روزانہ بلا ناغا نفلی روزے دا ثواب ایک طرف 15 شعبان دے ہکے نہیں دے روزے دا ثواب ایک طرف مطلب سال دے نفلی روزے دا جتنا بڑھتے ثواب اتنی ثواب دے 15 شعبان دے ہکے دن دے نفلی روزے دا. آپ سارے میں بھی حافظ قاری بھی سارے ایدال کو سمجھتے ہو اگر ہون بھی اعلان ہو بنے اگرچہ مسجد موجود ہے کوئی کھرا اور سچا اعلان کرے گال سچی اور کھری ہوئے کہ یار سونے دا تولا 1000 روپے پھتکاری آسی دسوں سارے اصحاب سے کارے سمے گال بھی کھری ہوئے گال بھی سچی ہوئے جھوٹ نہ ہوئے کہ سونا خالص تولا ہے 1000 روپے یہ تقریباً اکھی قوم جتی پاتے بغیر دھرنا لے سے سیدہ صحاد رہے لسا اور بھوکیں کتنی کروے سو جو 100 تولا چاہیے 10 تولے چاہیے مطلب ہے ہر بندہ خوش نہیں سی کہ چیز بھی خالص ہو والی ساری
مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوے مہنگی تو ملے سستی کون خرید نہ کرے سے دنیا داری دا پیکج بھی قبول کر دکھا تے ذات غفاری دے پیکج بھی تو قبول کر کے دکھا ہن اگر چاہیے کوئی نسانے میں یار ایک ایسا پیکج رکھ دے کہ 1 روپے نال مہینہ کھول کے گال کرو یہ دیکھی دے سٹا رہا ہے گھوم دے مطلب نمبر ملے نا لیکن کچھ ایسی کیا ملاونا پوندے کیا ملاونا پوندے اون دے واسطے کیا کرنا پوندے 1 روپے نال مہینہ کھول کے گال مطلب ہے جی میں دنیا داری دے پیکج آخرت کو پسند ہے ایویں تائیں بزرگ نوجوان کو میں بیکار کو بھی رب دی رحمت دی آفر بھی پسند کرنی چاہیے 20 مقبول حج اور 7 نفلی روزے دا ثواب ایک طرف شب برات اور 15 دن دے روزے دا ثواب ایک طرف اس کے بعد اگلے جملے بھی سماعت فرمو حدیث پاک مولانا مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی شبر ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ بے شک اللہ ينزل الى السماء الدنیا ہینا لغروب الشمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے 14 شعبان دا سورج غروب تھی دے کیڑا 14 شعبان اچھا اندازہ رہو وہ دیوان کیری پڑسی آئندہ منگل دا دن یہ 14 دا تے منگل تو بعد والی جڑی رات ہے نا آمن والے بدھ دی رات انشاءاللہ شب برات تے شان سے لولے غروب شمس 14 شعبان دا جس ویلے سورج غروب ہوندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان سے تو ربنا سارے رب دی رحمت ناظر کی یہ اتر آدھی آسمان دنیا دے لفظی معنی ہے کہ شان سے ربنا بے شک ان اللہ اگر نہ ہوئے فرمانا مردے بے شک سارا رب آپ لے آدھے آسمان دنیا دے مطلب جو کہ خدا نزول حبوت تو پاک ہے مطلب ہے ان کی رحمت کہ چاہے میں 14 شعبان کا سورج غروب تھی دے اور 15 دی رات مہمان تھی دیئے شان سے رو ربنا اے رحمت ربنا سارے رب دی رحمت نازل تھی دیئے آسمان دنیا دے پہنچ دیئے رب دے طرفوں 15 شعبان دی رات 4 اعلان ساری رات گوشتے رہا رب دے طرفوں کتنے اعلانات ہوندے 4 اعلان کیڑی رات دے اندر شب برات دے اندر رب دے طرفوں 4 اعلان ہوندے اللہ من مسترزق فارزقہ کیا کوئی سارے کلو رزق بدواون والا کوئی نہیں کیا ہم سے کوئی رزق میں بڑھوتری چاہنے والا نہیں کہ فارزقہ وہ آئے دنیا سے چبی جھکائے ہم سے عرض کرے ہم اس کا رزق بڑھا دیں اللہ من مسترزق کیا رزق دا متلاشی کوئی نہیں اپنی روزی روز کا ٹکر بدواون والا بچے دی روزی دے بارے اضافی دا طلب رکھنے والا اور اپنے بچے دی روزی میں اضافہ چاہنے والا کیا کوئی نہیں کہ آوے کی رات دی برکت میں خدا انہی جھولی کو آباد کر چاہتا اور ان کو رزق کی حلال دی خیرات دے اور تمام مسعودہ نوجوانہ کو میں خود کو شامل کر کے آپ کو بھی گزارش کرا ہر درسال دربار بیٹھک وصال ہر دکان تے ہر محلہ تے ہر گلی ہر در تو پنن تو بہتر بندہ وہ در تو پننے جس در تو نبی مگدے رہے جس در تو رسول بھی مگدے رہے ہاں روزی روز کا اسباب دے تحت بھی تراسی پر ساری توجہ اللہ کی ذات دی طرف جنہ بندہ ہر در تو پندے ہر گھر تو پندے پندہ ہی مرسی پوری نہ تھی جنہ رب دے در تو پندے وہ ہر پھیلانا واسی پھیلائے ہوئے ہاتھ کو کچھ نہ کچھ عطا فرما باس اللہ نے دھارت بن سینہ ایک کا حرام کو محفوظ راست یعنی مکسے کے ملاوٹ دے چوری ڈکیتی ہے تے نال رشوت دے ایسی کمین کی اور کمین مال کے لیے وہ شامل نہ تھی جڑا اللہ تو منگ دے نا وہ بھی خوش نصیبی ہو سی کری حرام دے پاس نہ کسی جڑا بندہ اپنی تمام تر توجہات اللہ کی طرف رکھے نا پیچھے رابوں کو حرام کو سدا محفوظ رکھے سبحان اللہ جہنے کو لکھا ہے چاہے کروڑا ہے اربا دے چاہے کھربا حالی بھی بے دی جیب کٹان دے چکا رہے جنا یہ حرام کو نہیں بچ سکتا
چاہے انہیں کو کئی دکان ہیں کئی پلاٹ سے کئی انہیں کو مربع زمین ہے جرا حال ہی ارادے میں جو فلاں دی چیز میرے کو یہ بھی شاید میری چیز بچا خاص کر یہ کہ حلال نال دے نال پیچھے حرام نال اپنے آپ کو شامل رکھے سی کہ ویلے مکسنگ ہے کہ ویلے ملاوٹ ہے کہ ویلے سود ہے کہ ویلے رشوت ہے کہ ویلے چوری ہے کہ ویلے ڈکیتی ہے مطلب ہے کہ انسان اپنے طرف چاہت رکھے جائے ویلے کہ فلاں چیز میری فلاں میری چھوٹی بربادی ہے جو بندہ حرام میں شامل ہو گیا کتنے سارے پاکستان کے مسلمان اربا پتی کروڑا پتی لیکن پیسہ سود پہ چلتا ہے کاروبار بھی سود پہ پیا چلتا ہے لین دین میں اکثر نظام سودی شامل بھی چکے فلا دے یار سکون کوئی نہیں تو جنہ چہدہ رب رسول نال اعلان جنگ ہو گئے سکون نہ رہا توبہ توبہ جیدی رب نال رسول نال اعلان جنگ ہو گئے کیوں آرام نہ رہا تیسرا پارا قرآن پاک کا رکوع دا چھٹا اللہ رب العزت نے فرمائے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر سود نہیں چھوڑ سکتے فل میدان جاؤ اللہ نال بھی اعلان جنگ کرو ان رسول نال بھی اعلان جنگ کرو سبحان اللہ کیا بات اور میں دکانداراں کو گزارش کرنا چاہنا جڑے دکاندار حضرات اور احباب ہونا کچھ مقام ہوتے اسپیکر چھپے ہوئے ہوتے کچھ دکان دے مطلب اتنے لکھا ہے ہونے کہ ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے انہیں کو پوچھنا چاہنے ایک کیڑی جنگ کے دنے پیو دی کیا دے ادھار ایک جنگ ہے اس لیے یہ جملہ انتہائی خبیث مزدہ جملہ ہے معافی ایک ہی سمجھدار مزدہ لکھا ہوا ہے نہیں این گالوں کہ دوسرا پارا قرآن پاک دا رکوع دا 16 سورۃ البقرہ رکوع دا 32 فل چلتے ہیں 27واں پارا 18واں رکوع سورۃ الحدید رکوع دوسرا آیت نمبر 11 من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے وہ جو اللہ کے رضا کے لیے قرض حسن دے لفظی معنی ہے جو رب کو ادھار کون دے دے رب کو ادھار کون دے سی مطلب اللہ کی رضا واسطے غریبے نادارے مسکینے حق دارے کو خودی رضا واسطے ادھار کون دے دے اور قرض بھی حسن دے دے اضافہ نہ کرے اور بہتری نہ چاہے جتنی قرض دے دے اتنے دا ہی مطالبہ کرے اور جینے کو ان کا قرض ہے حدیث آدھی ہے نہ انہیں کو پانی پیوے نہ ناشتہ کرے نہ بوتل پیوے نہ انہی سواری پہ سفر کرے جو کی تھے یہ نفع سود نہ بڑھ جائے یہ حدیث ہے کہ کلو قرض چرتا منفعتا فہو ربا ہر ایسا قرض جو کسی انداز میں نفع کھینچ کے لائے وہی نفع تو سود ہے یہ میرے خیال ہے اکاؤنٹ کھلواون دوتے تو 2000 وچ رکھواون دوتے ہر روز 50 منٹ ملتے ہیں یہ ایسا ہونا ہے بھڑویے لگ دے کمپنی والے دے سامنے سکے لگ دے 2000 رکھواؤ اکاؤنٹ اندر ڈیلی کیا ملتے 50 منٹ یہ نفع ہے یا کوئی نہ جیونے جناب 2000 کٹوا گئے تھے نفع مل سی ڈیلی دے جنہیں 50 منٹ دینا ہے کہ کاسٹ جاؤ 100 روپے دیئے 200 دیئے 250 دیئے یہ جنہیں سب کو نفع ملتا ہے یہ سب کو اتھار دوتے ملتا ہے قرض آنے ہو کہیں کو یا کہیں کو کوئی امانت رکھو اور اون دو تمہیں پرلے کو کچھ حاصل کرو نفع کی صورت ہے وہ نفع ہی صورت ہے مسئلہ سمجھ آگئی یعنی جس بندے نال جناب دا یا میں بیکار دا شرعی لین دین میں شرعی قرض ہے جینے کو وسا قرضہ کھل میں جینے کو وسا اپنی وصولی کر گئی انہیں کو پانی بھی نہیں پیونا چاہیے انہیں کو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے انہیں سواری دوتے بہانا بھی نہیں چاہیے امام الائمہ ہدایت الامہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی میں اسا جنہ دے مقلد تے غلام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کند دے نپالے کہاں دی گرمی غصاب دی دھوپے چلی اپنے مدیون تے مقروض کو لوگ قرضے واسطے بنے نا اس بندے دی بیٹھک دیرے تے موجود درخت دی چھانت رکھو نہ کر دے آپ اس بندے دے خون تو پانی بھی کو نہ پی دے اور اس بندے دی دیوار دا سایہ بھی حاصل نہ کریں دے دور کھڑ میں دن کھیل کے اندر اتھوں آواز رہے دن کہ بھائی جان میں اپنے قرضے واسطے آیا اگر قرض موجود ہے تو ادا کر دکھا
اگر نہیں تو ول میں گناس میں دوبارہ آ رہے وہ کہ حضور بہو یہ چھاں موجود ہے پانی ہے فرمایا نہیں قرضہ کرنے خدا واسطے نفع تیرے کو کیوں گرنا مطلب ہے کہ قرض میں کہیں انداز میں نفع نہیں گرنا چاہیے حتیٰ کہ بزرگاں نے کھاون کو ناشتے کو روٹی کو چائے پانی کو بھی سودے کرے کہ اگر وہ بندہ تیرا مقروض رہونا کرے جناب کو پانی نہ ملے گا اس کی گردن جھکی ہوئی ہے انہیں نگاہ ہے شرم صاحب کہ وہ جناب کرے میں لاکھ روپیہ انہیں جیب میں کوئی چلو تشریف لائیے بھائی میں جناب کو ایک چائے پیش کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ ملیں گے میں آپ کو قرض ادا کر دوں گا اگر وہ بندے قرضہ نہ لے بنا ہوا تو ساتھ روز ملا گیا یہ ساتھ چائے کی سلام آ رہا یہ جنی چائے اور دودھ تھے نا یہ ای وجہ کو رہے کہ بندہ سارا مخروض ہے تے قرضے ہوتے کہیں انداز بھی نفع یہ سود ہے کچھ دکاندار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میں جناب کو ڈالا کرے نا کہ تو اپنے دکان کا نظام چلا سال بعد ڈالا کی بلا لے پر ہر مہینہ میں کو ڈالا ہزار لے داوے یہ بھی تو کیا ہے قرضے ہوتے ادھار ہوتے نفع جتنا ہی نفع کو بھی کیا ہے سودا اور ایک بندہ آدھے گیا یہ میں کہا میں کو ڈالا روپیہ لے کہ میں آٹا پسائی چکی لا گلنا میں جناب دے گھر دے دانے سال فری پی لے سا لیکن سال بعد تیرا قرضے لوٹا لے سا کہ جناب کو ہر مہینے 100 دا یا 200 دا یا 1000 دا پسائی دا نفع ملتا پہ یہ کیڑی وجہ کو لے قرضے ہوتے نفع جتنا بھی ہو سی نا وہ سود ہے اور میری گزارش ہے کہ سود ایک جنگ ہے ادھار جنگ ہے لوگوں نے گنگا انہی بہا چھوڑی اصلا مسلمان لکھ رہا کہ سود ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے اصلا کہنے کہ ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے تو جتنا پیسہ ہو سی پوری ہوئے نہ پوچھا کیپسولہ کھا سے ٹیبلٹ گن سے گولیاں کھا سے انجیکشن لے سے سکون نصیب نہ پیشا جنہی رب نال جنگ ہو بے رسول نال لڑائی ہو بے وہ سکون نال راس کہ میرے گردے ہیں کہ میرے بواسیر ہے کہ میرے شوگر ہے کہ میرے ٹی بی ہے کہ میرے دمہ ہے کہ میرے کھانسی ہے کہ میرے اٹیک دا مطلب چھٹکا ہے کوئی نہ کہیں لے حاضر سکون نال نہ راس یہ دریچے سی بارے دے چھے میرا کہیں میرے نال ترجمہ دے پڑھ جو سود خور کو اللہ نے 5 دھمکیاں کتنا عظیم لکھتے ہیں سود خور کو رب کتنا دھمکیاں لکھتے ہیں 5 دھمکیاں ایک یہ دھمکی ہے کہ یا سود چھوڑو یا اللہ رسول نال میدان جو اعلان جنگ کرو اور دوسری دھمکی بھی سنتے ہیں ضرور ما باقی من الربا ان کنتم مومنین چھوڑ دو دوسرا سود کو اگر ہو ایمان والے یہ جملہ بھی دیکھو کتنی دھمکی ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے تو ضرور چھوڑ دو تم جتنا سود ہے سود سارا چھوڑ دو اگر ہو ایمان والے اگر کہیں کو سود نہیں چھوٹا کیا کہہ دیا اور مسجد بیٹھے ہیں کہ کو تسا سیاسی رنگ دو دینی رنگ دو وہ جناب کی مرضی پر میں عرض کرنا ضروری سمجھتا سارے پاکستان ایک خوشحالی پاکستان نہ نصیب تے مقدر اس ویلے عروج تے ہو سی جے ویلے پاکستان دی ہر سودی قرضے کو جان چک سی IMF اصل سے سکے لگ رہے ہیں اور دے دے بھی قرضہ پہنتے دے دے پٹوا کے پہنتے نہ روا کے دے دے مت آپ نے مطالب میں بھی منوے دے آنے نال پاکستان کو بھی پھسے دے آنے نہ سوچائے ویلے IMF دا قرضہ تے پاکستان دی ملکیت برابر تھی سی انہیں مطالبہ کرنے یا قرضہ دے ہو یا ملک پاکستان دے ہو جڑے قرضہ چہنے پہ انہیں تو کھارتا ہے باہر لے ملک ہو سکتے اٹھی تے کو میں بڑی بڑی پہلے سمجھ نہیں میرے کہہ رہے جڑا آج قرض نہیں رہا سکتا ہے کل رہا ویسے ہر امن والا تبرہ پچھلے دے کریں گے مطلب ہے جڑا بھی قرضہ دینا پہنا وہ گزشتہ حکومت کو دلام دان کرے سے اگر جلام دی خود بھی ہو سکیا بس یہ اس حکومت نے کیا ہے یہ اس کا کرتا دھرتا ہے جی بس یہ اس نے جال بچھایا ہے ہر امن والا ملامت بے کو کرے سے مطلب آپ نے حاصل کرے سے اور ساری قوم خوشحال ہے سے کہ اساں ای دور سے دلہاں سلہ کارخانے ملنا موگے پلیاں کھمبے سولکا سڑکا بڑے حاصل کی دن چلو حالی سکون کر گئے کوئی پتہ کہ نہیں وقت بیلا کیا بن سکتا آخر کافر پیسہ منگڑاتا ہے کہنا منصر اور اسا مسلمان ہیں اسا اللہ نے گھر مسجد کو بھی
ڈہر پہ ڈیون ہونا وہی دہتے ہیں دو دفعہ کہ نہیں بھی اللہ باہر نہ کی تھی وجہ اوئے ہوئے توبہ کہیں سمجھ میں گیا توبہ حالانکہ صاحب پتہ ہے کہ سارا سودا اللہ حلال ہے ہاں اگر سارے ڈہر کی بجائے پچھائی چلا بجائے تو رب صاحب لوٹائی جیسی برکت پائی جیسی سبحان اللہ اصل رب واسطے نے اتاوی ڈہر پہ کہ کتھائی فی اللہ باہر نہ چلا بجائے جنن تیرا رب نہ لے حال ہے تے کافر تیرے پاکستان الحال خوشحالی اللہ ہو سکتا قوم دے کو ایسے چیتے رال چکے نا اپنی خوراک نہ کھڑے سن اپنا کھاون پیون اٹھائی رکھی آ سن بس کھنوں سے پاکستان نہیں چلتا تے جائے میں نے تو سن کھلاڑی کو نے سو 32 لاکھ روپیہ تنخواہ مہینہ یہ پاکستان سکا ہو سن وہ کوچ آ دے وے کوپ آ دے وے یہ ہونی تنخواہ کتنا ہو گئی سبحان ذرا سے یہ ہو نا دینا توبہ 32 لاکھ کم از کم مسئلے میں باقی ان کو پروٹوکول یا باقی سہولیات علاوہ ہے جی جنہ ڈاں بھلا سکھاوے فقط چوکا دے چھکا کی میں مارنے ہوں دی تنخواہ دے میں 32 لاکھ روپیہ ہو سی یہ تری کھونا نہ سی کہیں سمجھے بادشاہ نے جیبو لے لگے یہ ٹیکس یہ لگے رہا تھے جو دائیں مائیں مٹی ہو دی ہونی ہے ابھی تسا جمع کرواؤ اور سارے پاکستان دا فہد نظام ہے حالانکہ سارے دین دا قرآن دا شریعت دا نظام ہے کہ ان اللہ فرض علیہم صدقہ تو خاصو من اغنیائے مطلب الى فقرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ نے فرض کی تری گال کو جو عشر زکاة فطرانہ اور ٹیکس وصول کی نہ ویسی مال دارے کو اور پہنچایا ویسی غریبے کو سارے پاکستان دی گنگا الٹی غریب آنی ہے جو دے میں غریب تو کھا میں نہ بھی یہ میرا یاد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حدیث ثابت کیا ہے کہ تو خاصو من اغنیائہم و تردو الى فقرائہم کہ اسلام جو ہے وہ مالداروں سے صدقہ لے گا غریبوں کو دے گا یعنی مالداروں سے صدقہ لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا سارے پاکستان دی گنگا ہی غریبان دی الٹی جو غریب ہے کو لوگ گدھا ویسی سردار کو کھوایا گا ٹھیک ہے رجو ہی نہ کواری ہے غریب ہے جیدی 18 لاکھ روپیہ تنخواہ مہینہ ہوں دی خاطر 200 یونٹ مہینہ بجلی فری ہے اور ہوں دے پورے ٹبر فیملی خاندان دا دواداروں علاج دی سہولیات دی فری ہے جیدی 18 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے نا اس بندے دے بالے جا فیس ہی معاف ہے 18 لاکھ روپیہ جیدی مہینہ تنخواہ ہے ہوں دی خاطر 600 لیٹر پیٹرول بھی مہانہ فری ہے بھی آپ یہ کیا خیال ہے یہ کائیں قربانی لے رہی ہے چلو جیبوں دے میں نا چلو اگر شوق ہی لینا کہیں دی کھوڑی چھان دے بدھانا چلو کم از کم آپ نے دیر کے دے بدھے مطلب بیٹھے مکان خالی کرا کے سردار جا کھوڑے بدھا کرا وے چلی آتا معافی جنہا ٹیکس ہے نا عروج سے اصلا ساری بد نصیبی ہے جو سب قرآن کو کانٹ کی دی اور سارا اکثر طبقہ اکثر یا کچھ انہیں کچھ سیکولر ہیں کوئی لبرل ہیں کوئی غیر ہے آ رہا ہے کار ہے انہوں نے سارے دین اسلام کو اتنی سیڈ میں کر چھوڑے ابھی سیاست حکومت قرآن کو آمنا ہی نہیں چاہیے جو نے قرآن نہ آسی تو سکھا رہا سے آئے آئے توبہ او پاکستان کا یا اسلام کا وہ مسئلہ دسو جنہ حال دین اسلام کو رکھائے گے یہ روٹی کپڑا مکان یہ تا ایک آیت علاج موجود ہے پاکستان دے غریبے کو روٹی کپڑا اگر مکان دے ہونا چاہتے ہیں نا تو بل 11ویں سپارے دے دوچے رکوتے ہو سورہ التوبہ دے رکوتے روے آیت نمبر 113 دے فل 26واں پارہ سیکل آس رکو سورۃ الزاریات رکو پہلا آیت نمبر 19 تے پہنچو فل 29واں پارہ سورۃ المعارج رکو اول آیت 38 39 40 41 پہ ہو میں مسجد میں بیٹھ کے باب سوق طریقے نال ایمانی ایکانی گال کرنا چاہنا آج بھی سارے پاکستان دے وزیر اعظم صاحب اجرا آیت میں ہونے جناب کو کوٹ کرائے نا ہی نہیں آیت کو پاکستان دا وزیر اعظم
پوری قوم کو خاموش کرا کے ان آیات کی تلاوت کرے اور نہ ترجمہ کرے اور ہاتھ اندر ڈنڈا سوٹا رکھے، اعلان کرے جی میں رب نے فرمائے میں کو انہیں آیات تے عمل چاہیے تو کو سال دی مہلت ہے، سال بعد لٹکا دے سکتے قسم رب کعبہ دی عمل تھی پوے مسلمانے میں تے پاکستان کے اندر سال بعد ٹکر مکڑ جناس غربت لبڑ جناس انہوں نے اپنا مقام تک قرآن دے دے اور این لے لے جو کو بھی لے ہی نہیں سکتے۔ بے شک حیران ہو سیارو کیا ہے پیا وہ موجود ہے جو تساں زکاة دا عشر دا صدقات دا نظام پورا غریب واسطے رب دے در ہوں ٹکر سارے دا دا بے پتہ بلائی گولے در لیتی بیٹھے رب دے طرف ہوں ٹکر سارے دا بیان روز پانی سارے دا بیان لیکن رب دا نظام ہے جو وہ غریبے دا حصہ امیرے دے پاسے شامل کر دے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم کہ مالدارہ دے مال حق معلوم ہے پیا نادارے غریبے تے پنن والے واسطے اور وہ حدیث میں سے دی کہ جو راہ دی تے لیے کاشتکاری ہے جو بھی تیری زراعت ہے 19 حصے تیرے 20واں حصہ اس وہ غریبے دا ہے اور جتنا ڈالر ہے ریال ہے سونا ہے چاندی ہے کاروباری سامان ہے تجارت ہے دکان ہے کوئی بھی کہیں قسمی تجارتی سامان ہے اور جتنی بینک پیسہ ہے یا گھر رکھی ہوئے سال ایک مرتبہ 2.5% ہر 100 روپے لاکھ 2.5,000 کی زکاة ہے اگر لوگ اس شو بھی پورا چلے میں زکاة بھی پوری چلے میں قسم رب کعبہ دی ٹکر مکڑا ہی گئے رب دے طرف سارے کا بیان ہے لیکن صحیح ہونی جو ہے ایلی دڑا پان گئے جو حل نہیں پہے جتنی آگے حالی جیب جتنی آگے حالی جیب اور ذہن کچھ لوگ دے کیا ہے 20 کروڑ دی کوٹھی ہے نال 2 کروڑ دا ڈالا ہی ہے پیا 30-40 دکانہ شہر ہے 5-7 مربع زمین حالی بتائے کیا دے اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں کیا ملے گا حال ویشالہ پیندے شام ہے کامرے گھاری پلا اے ہاری بکھی ودی نساہ جب میں عید راجہ ڈیڑی حالی بات بٹے بیٹھا ہوں یہ غریبہ تو کا ٹیل دے رہا ہے وہ کیا مل گئے بہتر ہے کہ تو اسلام دا نظام تو لوٹا جب تک اسلام دا نظام نہ آسی حالات بہتر نہیں تھی سکتے لیکن وہ سود خور کو رب کیا تھام کی رہتے ضرور ما باقیہ من الربا ان کنتم مومنین اگر ہو ایمان والے تو سود چھوڑ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اگر سود نہیں چھوڑے دے اللہ نال بھی اعلان جنگ کرو اندھے رسول نال بھی لڑائی دا اعلان کرو جائیں دے رب رسول نال جنگ کو سی کیا کہہ رہو سکرہ سی تو ساتھ سوکھ نہیں سی لہذا میں گزارش کے کی کہ سٹیکر پھاڑ دے انہیں کو ہٹا دے تحریر مٹا دے کہ اتھارے جنگ ہے اس لیے بند ہے ادھار جنگ نہیں سود جنگ ہے مسئلہ سمجھ آگے ادھار کا رب پسند ہے رب خود فرمے دے من سلطی یقرد اللہ قرضا حسنا کون ہے جڑا اللہ دی رضا بستے غریب کو قرض حسن دے جیڑی شہ رب چاہ دے وہ سارے کو ہے کہنا تو جیڑی شہ رب رسول نال جنگ ہے وہ سارے کو ہر میرے اویلیبل دستیاب ہے اللہ تعالیٰ سے مسلمانے کو دین متین دین دیوالی توفیق کرنا واپس آنے رب دے طرف اعلان ہو دے 15 شعبان دی رات علام مسترزق کیا رزق دی بڑھوتری چاہنے والا کوئی نہیں کہ فَأَرْسُو کہوں میں خدا ہوں دے رزق کی بڑھوتری پاؤں اور دوسرا اعلان ہو دے انا مبتلن کوئی ایسا دکھیرا رنجور بیمار لاچار جب کو ڈاکٹر حکیم طبیب لا علاج کی دے ایچا مبتلا ایچا بیمار بندہ جیدہ دوا دارو ڈاکٹر کو لوگ کہیں نہیں یا دوا دارو ہے پر کی دی جیب فرصت کہیں نہیں رفر میں دے ہوں غریب کو آکو ہوں بیمار کو آکو 15 دن آتے ساری بار گاوے جاوے لوگ ڈالا میں خدا دو اعلان تیسرا اعلان کیا ہے من یاد کرو دنی غیر ادوم بلا ظلوم رب فرمے دے چاہے سارے نال چلنے وہ اتھار دے کرنے ناکداری گال چھوڑ دے مطلب ہے کہ ساری ذات کو قرضہ کون میں سے وہ نمازہ پڑھے روزے رکھے حج کرے خود نہ گنے گنر بھی سارے ذمہ رکھوامن بھی سارے ذمہ حشر پہ جہارے سارا قرضہ وہ دے حوالے کرنا بھی سارے ذمہ
مطلب ہے سارے نال کون ہے جنہا چلے پر مباح نہ کرے، جلدی نہ کرے، جلد بازی کو کم نہ کرے. اور ایک آدمی یاد رکھو شیطانی کم جتنے ہیں ان کا نتیجہ موقع دے، رحمانی کم جتنے ہیں نتیجہ دیر نہ رہا. مثلا شراب کی بوتل ہے کہ پیتی ہے نتیجہ سامنے ہے، عزت کا وپار کی تس نتیجہ سامنے ہے، لاکھ لے کے 1,10,000 کی تس نتیجہ سامنے ہے. پر رب دی بارگاہ میں نمازہ پڑھو، زکاة لے عشر تو حالی نتیجہ کو دے رہے. تے جڑے لوگ ہیں نا جلد باز کام کرے دے اکثر شیطانی، تے جنہیں دے دل لے ابھی یار کرے ہی وقت موقع سی، کرے یار دی ملاقات دا وقت آگے سی، حالی ایسا درود پڑھنے سلام پڑھنے جائے میرے مرسو حضور دی ذات کو دیکھ کے پیچھے آسو میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اور 15 شوال دی رات 4 اعلانات، رزق منگن والا کون، لکھاں تو بیماریاں تو شفا پاؤن والا کون، اور ساری ذات نال جلدی نہ کرے کون ہے جڑا چلے ساری رضا. اور چوتھا اعلان ہے الا من مستغفر، کیا یہ رات بخشش منگن کوئی نہیں آیا، سارے کو مغفرت کا سوال کوئی نہیں کرے گا کہ فاغفر لہ، کوئی ایسا جڑا اپنی بخشش چاہوے سارے دربارے جاوے میں خدا ایرا کرم فرماوا انہی بخشش کا اعلان کر. اور کروڑا سلام سارے پاک نبی سی نے علم غیب، نبی سے فرمائے ان اللہ یغفر من اکثر من عدد شعر غنم بنی کلب یا کلب. عرب دا ایک محلہ، ایک بستی ہے، ایک بیڑا اور ایک علاقہ. عرب دا ایک محلہ اور ایک بستی، ایک بیڑا. ان محلے دا نام ہے کلب، کاف چھوٹا کتاب والا کلب. کلب جڑا قبیلہ آنا اس دیاں بھیڑا اور بکریاں اتنا کہ انہاں دا شمار کوئی نہ کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلب قبیلہ انہاں دیاں جتنا بھیڑا اور بکریاں ہیں انہاں دی پشت گانڈ تے موجود جتنے فال ہیں حضور فرمائے انہیں فالے دی تعداد تو زیادہ گناہگار بخشنے دے خدا شب برات دے اندر. اگر سمجھئے بنی کلب قبیلہ، اس قبیلے میں جتنا بھیڑا بکریاں انہاں دی پشت اور کانڈ تے موجود فالے دی تعداد تو بھی زیادہ گناہگار بخشنے دے خدا شب برات دے اندر. آخری نظر اور اجازت نبی سے فرمائے کلب قبیلے دیاں بھیڑا بکریاں دی کانڈ تے موجود فالے دی تعداد تو زیادہ گناہگار بخشی کے اندر کیڑی رات کے اندر شب برات کے اندر. آخری 7 باتاں ان مختصر نبی سے فرمائے پر اس رات 7 بدبخت ایسے ہیں جنہاں کو بخشش نہیں ملتی، باقی دروازہ بھی کھلا، رحمت آواز بھی ایسی، رب بخشے دا اعلان بھی کرے سی، پر 7 بدبخت ایسے ہیں جنہاں کو بخشش شب برات بھی نہیں ملتی. انہاں سبتا ہے جو ہے کہ مشرک کو جڑا رب نال کہیں کو بھائی وال سمجھے، جڑا اللہ نال کہیں کو ساتھی وال سمجھے، جڑا رب نال کہیں کو پارٹنر تے شریک سمجھے، ان دی بخشش شب برات جی کہے کہ جڑا رب کو ساری کائنات وحدہ لا شریک نہیں مانے گا ان دی بخشش نہ رمضان ہے نہ شب برات ہے. لیکن الحمدللہ اساں تو سان کلمہ کو اساں این خدا کو حکمت نے جو اصحاب اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جنہاں مفہوم ہے کہ رب ستے آسمانے کو، ستے زمینے کو، دریاوے کو، پہاڑے کو، سمندرے کو اور درختے کو، ساری کائنات کو جوڑی تاوی کلہ ہے، ساری دھرتی کو کھویدہ پہ تاوی کلہ ہے، ساری دھرتی دا تنہ ملٹے سے جاڑے کیا مدد تاوی کلہ. نہ تیرا کوئی بھائیوان، نہ پارٹنر، نہ ساتھی وار، نہ کوئی شریک، وحدہ لا شریک ہمیں، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک راس ہے. اور سارے کوٹ دے کوٹ آکے کہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے. وہ ایک دی دم دم سے کہ
ہے جڑا ایک کو دو کر جانے وہ کافر دے مشرک ہے وہ ایک دے ہر جا تیرے کیا کچھ ہے تے کیا چھکے جڑا مشرک ہے خدا نال کہیں کو بھائیوال سمجھ دے اون دی بخشش شب برات ہے اور دوسرا بندہ کون ہے بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل نفس جڑا ناحق کئی انسان کو قتل کرے ناحق انسان دا قاتل مطلب ہے قتل ناحق آپ کو یاد ہو سی حدیث پاک سنی ہو سی شریعت دا پیغام بھی ہے چاہے کوئی کافر بھی کیوں نہیں جڑا کافر سارے ملک کے جڑا آدھا بھی اصل کو آدھے ذمی جڑا وزٹ دے آیا ہوتا ہے سیر و تفریق ان کو ساتھ مستعمل کافر ذمی کو بھی کافر مستعمل کو بھی کئی انسان کو کلمہ پڑھ دے مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے ناحق قتل انسان دا جائے کیتے وہ نہ بخشی سی بھاویں کعبہ پاکے دے بھاویں شب برات اور تیسرا بندہ کون ہے جنہی بخشی شب برات کو نہیں وہ ہے مشاہن کی نہ فرد جہدہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ باروں این ملی سی جو گلکری دے بھاگ اور پیسے اندر خنجر چلے سی موڈے دے ہاتھ رکھ کے بھیرا بھیرائی علیہ سی بھیرائی دا سیدہ سی چوٹ پتھاری دے بیٹھ کے ٹکوری حضم فرمائیا سی اس دے کو نکاہ پہیا سی مطلب انہوں بھائی جان کاکا جی ادا جی فرینڈ صاحب یار جی لیکن منصوبے کوئی پہ ہے ظاہر کچھ حلوے سی اندروں باہروں پتہ کیا سی باہروں آکسی جت پیر ہوگی ہوتا خیر ہوگی اندروں گھڑا مرتے میں کو سیکھ کے اشارہ نہ تک رہے جت پیر ہوگی تو نام ہوگی کہیں سمجھ میں جانے یہ دواری گار نہیں تکڑے کمینے منافق بھی گار باہروں پتہ کیا آتے جو خدا لوڑ دی تھوڑ نہ دی اندروں آتے شالا پینے شام دی بھی یہ دوگنا اور کینہ فرق اندر اور زبان دبیا بندہ جب تک اپنے دل کو زبان دے تابع نہیں کرتا تب تک خدا دے بخشی کا اعلان نہیں کرتا اور بزرگ آدھر میں ایک اور استا لیل قتل والتحریک فلا تکن الا حقا چاہے بھڑکتی بھاگا بھڑکار ہوئے چاہے چمک دے تلوارے دا لسکار ہوئے گال ہوا کریں جنہی آر پار ہوئے بزرگ کا دی عادت ہوئے ہاتھی چون سے پیرے کے ٹھاسن تو جب میرے کلے تھی بات واہ واہ فرما سنے دارا سکے صحیح امام صاحب صحیح حافظ صاحب صحیح پیر صاحب جب بیکار ہے تو مسلح خاص جب وہ ٹھیک ہے تو بدلہ پتر بڑھوائیں آیا ودے ایک نماز پرسو امام نے بچو پرسی ستاوی جب موڑی چاہتو سی نفع کماوے سی یار اصل تو سا جماعت شامل دینا نیت کیا ہوں گے کہ امام دے پچھو نماز نیتے سو تو ساری ایک نماز ستاوی دے برابر قبول دی سی جرہ امام کو چنگا نہیں جانتا ان دی ستاوی تے جیت تے جو موڑی چاہتا ہے اصل نمازی برباد ہے شرط جو امام جو دو خوبیاں ہوں انشاءاللہ ہر کہیں میں چھوڑ نمبر ایک امام عقیدے میں جو مٹھا ہو اور عملے میں چٹھا ہو ان کو مخدوم سمیت اپنے آپ کو خادم سمیت ان کو سردار سمیت خود کو نوکر سمیت ان کو آقا تے خود کو غلام سمیت فل تیری ایک صدا بھی بڑھ سکتی یہ تو ان کو نوکر سمجھے ان کو آگے لیٹرینہ صاف کر یہ صفائی کیوں نہیں تھی یہ مٹی کیوں پہ یہ تھی یہ تر صفائی صحیح کو نہیں کی تھی تو گیرہ کوتا ہی کہنے یہ جھکا ہم صاف ہوا یہ تو دروازے تک نہ چھوڑا تو بات آگئی کامی نے آیا بندے ایک صدا بھی بڑھاون پھوتی رہے اور امام صاحب نے دے کہ 10,000 8,000 12,000 14 جبکہ چار والا بال کو بیماری لگ پوے تو فیصد دوائی پوری نہیں بنتے ڈھاگا دیکھ ایسے ہی پتہ لگ دے جو سارے باتیں وزیر بڑھنے ہی کام واسطے چنگے کو سلام آدھے امام ہے جو خوبیاں میں ایک عقیدے میں جو مٹھا ہوئے عملے میں چٹا ہوئے مطلب اس نے نہ وپاری بھی نہ ہوئے مال دے پچھو انتھا نہ ہوئے عقیدے اندر گستاخ رسول صحابہ دا دشمن دے اہل بیت دا منکر نہ ہوئے ان دا عقیدہ ہوئے مٹھا عمل ہوئے چٹا وہ کو مخدوم سردار اور وہ کو آقا خود کو نوکر غلام دے تابدار سے انشاءاللہ والے ایک ستاوی دے ویسے بل دعا شامل ایریا نے جو ہر کہیں دے بچھو نمازہ پڑھ نہیں جیدہ عقیدہ بے کادے کو چھوڑ لے جیدہ خود ساسے کے دولے لے وہ دے بچھو نماز بھی حرام ہے واپس آنے کہ چہرہ بندہ دل دا بیا تے زبان دا بیا ہے وہ دی بخشی شبرات جی کتنے بندے ہو گئے نمبر 1 مشرک نمبر 2 قاتل بغیر حق اور نمبر 3 کیا ہے جیدہ اندروں کو اشتباہ ہو نمبر 4 ساحر
جادوگر جڑا فسدے گھر اجاڑے چھے رشتے توڑوا دے اور لوگوں نے کاروبار ٹھپ کرا دے الٹیاں سیدھا تحریراں لکھ کے لوگوں نے دماغ چکرا دے اور باقی پلیتی دی تمیز چھوڑ کے اس دن وپار دے وچ آگے بھی تمیز دکھانے واسطے قلم چلا دے کئی ایسے گنڈے اور دغا باز پہنتے بھائی سارے لوگ اسی طور ہر مسئلے کا حل ہے کچھ لوگوں کو ذہنی غلام بڑے دے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے تحریر عجیب ہوتی ہے اور ایک گال کو یاد رکھ جڑا پیر اور جڑا مرشد جڑا تویز لکھنے والا جناب کو تویز لے لے نہ یہ بھی نصیحت کرے کہ آپ نے اس کو کھول کے نہیں دیکھنا سمجھ کے نہیں جائے خود لوٹے دے کے یا تحریر صحیح کہے جڑا آگے نا بس میں آپ کو ایسا تویز دے رہا ہوں آپ نے اس کو کھولنا نہیں اس کو آپ نے دیکھنا نہیں کئی ایسے لوگ بھی ہیں ظاہراً تویز دے سکتے کہ آپ کا مسئلہ حل ہے فقط شرط یہ ہے کہ صبح اٹھ کر آپ نے اس کو 2 3 4 جوتے مارنے ہیں کھول کے ریکو دے میں صحابہ دے نام اہل بیت دے نام میری گال سمجھ گئے تو صاحب مطلب ہے کہ جڑا آگے تو کھول کے چیک نہیں کرنا سمجھ نہیں کوئی کرولا ہے شاید تحریر ٹھیک ہونی ہے عقیدہ ٹھیک ہونی پتہ کیا ہے بس میں آپ کو جو لکھ کے دوں آپ نے کھول کے نہیں دیکھنا تو کیا لکھ سہی حدیث لکھ سہی قرآن تو قرآن کی زیارت گناہ ہے آپ نے عقل کو پوچھو آخر کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہو سی یا حدیث پاک حدیث اور قرآن کی زیارت بھی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن مبتعا باساری سرے کے معنی بندے شارہ کریں اندھا نہ تھیوے جنہ قرآن جا زیارتہ کریں دے جنہ قرآن جا زیارتہ کریں دے قرآن دے صدرہ کریں دے شارہ کریں اندھا کبھی اندھا نہ ہو جو قرآن کی زیارت کرتا ہے چاہے میں نے کہے لکھ لیتے تعبیر اگر قرآن ہے تو سب زیارت کرا لے حدیث ہے تو زیارت کرا لے جنہ کنی پہل ہے پابندی ہے آپ نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا سمجھ کے نہیں جائے گا عقیدہ برباد ہے یا تحریر ٹھیک ہو انہیں پسند کیا ایک فال سفید داڑھی بیچے یا سر بیچے بندہ شیخ اور وہ ظالم ظامی ہے جنہ لوگ عزت کا اجاڑا کریں دے ایک بزرگی نصاب میں شامل ہے فرق اتنی پھٹا ہوئے جو اس نے کو نشانہ پڑے دے ایسے شیخ ظامی دی بخشش بھی کوئی نہیں شب برات ہے ساتھ بندے نمبر 1 مشرک دی بخشش کوئی نہیں قاتل دی بخشش کوئی نہیں اور کینا فرق وہ دی بخشش بھی جادو کر دی شرابی شراب کو پانی سمجھ کے پیون والے دی بھی والدین کو بھوکن والا پیوماد اللہ فرمان وہ دی بخشش بھی بزرگی ہے سر یا دہاڑی میں پرہیزان ہے انہیں ستے دے علاوہ حضور فرمائے پاک کی جتنے ہیں خالی نوے سے رب بخشی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رات کی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے آزم سے تشریف دینا سے اپنی حاضری پیش کرنے سے انشاءاللہ ان کے بعد بھائی زیادہ سکتے حکم مطابق پروگرام دی جو ترتیب اس نے چکا